بما كانوا يعملون. جناب صدر حکام صاحبان، مہمانان کرام، مشفق اساتذہ کرام اور ہمارے پیارے ساتھی، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت۔ استقامت کے لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوط قدم رہنا، کسی بھی حالت میں سے نہ ہٹنا، جیسے بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم فرماتا ہے، فاستقم کما امرت، پس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیجیے گا حدیث سنیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کا آپ کی بات کسی سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کی استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مارکر ہتھیار ہے۔ معزز حضرات، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو کفار و مشرکین نے کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی سب نے استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالی اس دن کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کہنے خود ترجمہ کی، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بہ کر رکھ دو، میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بہ کر رکھ دو، میرے قدموں تلے ہوئے زمین کا مانو سر بدو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یا بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ دن کی نانا کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کا پتھر لے کر گھروں پر لٹا دیتا اور سینوں پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی زندگی کی ریت پر مسلم چاہتے تھے، نشان سجدہ توحید کا جن کی زمینوں پر دھرے رہتے تھے، پہلے سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ معزز سامعین، گویا ہے قبیلہ اپنا قبیلہ کے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح کی سزا دے رہا تھا، اور جن کا کوئی افراد نہ تھا ان پر اوباشو اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم و ستم جاری رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط انسان بھی کاٹ جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے استقامت کی چٹان بننے پر جنت حاصل کری۔ میرے بھائیو، آج صرف زبان سے استقامت کا دعویٰ کرنے پر جنت نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر چلے رہے تو پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یا تو اہل جنت ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو آپ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے، اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت اور دشمن کی ٹھنڈی وجہ سے ہرگز اس سے نہ چھوڑا جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ یا بار رہا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو استقامت اپنانے کی توفیق دے۔